يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ نہ کہو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اکالذین آذوا موسیٰ جیسا کہ ایذا دی تھی لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو فبرأہ اللہ مما قالوا پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بے عیب کر کے دکھایا اس بات میں جو ان کے بارے میں کہتے تھے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا اور تھے وہ اللہ کے نزدیک بڑے عزت والے بڑے وجاہت والے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے وقولوا قولا سدیدا کہو بات سیدھی اچھی صحیح بات یصلح لکم اعمالکم صحیح کرو تم اپنے اعمال کو ویغفر لکم ذنوبکم تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ان اعمال کے درست کرنے پر تمہارے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما دے ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وہ شخص جس نے کہنا مانا اللہ کا اطاعت کی اللہ کے حکموں کی ورسول اور اللہ کے رسول کے حکموں کی فقد فاز فوزا عظیما بے شک وہ لوگ پہنچ گئے ایک بڑے مقصد کو بڑی مراد کو انہوں نے پا لیا واجب الاحترام دوستو بزرگوں سورۃ احزاب کا اختتام ہو رہا ہے اور اس کا یہ آخری رکوع ہے سورۃ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے واقعات ذکر کیے جن کا تعلق ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کچھ احکامات اللہ نے ہمارے نبی کو دیے اس صورت کے اندر وہ بھی موجود ہیں کچھ ایسے تھے جن سے اللہ نے ہمارے آقا کو منع فرمایا اور کچھ ایسے تھے جو رواج کے اندر پڑے ہوئے تھے اس رواج کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے محبوب نبی کو اجازت دی ہے اور اسی طریقہ سے کچھ احکامات حقوق ازواج کے بھی تھے اور کچھ اللہ نے ان کے اندر احکامات یہ بھی دیے کہ انبیاء علیہ السلام کو ایذا نہ دو تفصیل کے ساتھ یہ بات ہوئی ایک ہے براہ راست نبی کو ایذا دینا ایک ہے بالواسطہ ایک ہے بلا واسطہ براہ راست ایک ہے بالواسطہ کہ نبی کو کسی واسطہ کے ذریعے سے تکلیف دو ان میں ازواج مطہرات کا ذکر آیا کہ بعض لوگ ازواج مطہرات کے متعلق اس قسم کی باتیں کرتے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تو براہ راست نبی کو بلا واسطہ نبی کو تکلیف دینے سے بھی منع کیا گیا اور بالواسطہ بھی نبی کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا وہ تکلیف ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہو وہ تکلیف بنات کے ذریعے سے ہو وہ تکلیف ان کی جماعت کے ذریعے سے ہو وہ تکلیف ان کو اللہ نے جو مشن نظریہ دیا ہے اس کو جھوٹا کہہ کر یہ بھی تکلیف ہے نبی کو بالواسطہ بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی حال کے اندر بھی تکلیف دینے سے منع کیا گیا آج کی جو آیات پڑھی گئی ان میں بھی ایک نبی کا ذکر ہے ایک پیغمبر کا ذکر ہے اس کو بھی لوگ ایذا دیتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک کے اندر مختلف جگہ پر بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ان کی قوم نے ان کے ساتھ جو معاملات کیے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیے ہیں اور اللہ کوئی حکم دیتا وہ قوم نہ مانتی اس سے نبی کو تکلیف ہوتی جیسے سورۃ بقرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال کے جواب کے اندر کہا تم گائے کو ذبح کرو۔ تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں، اللہ نے حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو کہنے لگے لو ہم پوچھتے کوئی چیز ہے، بتاتا کوئی چیز ہے، اچھا اس کی نشانی بتا، عمر بتا کس قسم کی ہو، رنگ بتا کس قسم کا ہو۔ یہ بھی پوچھ کر یہ باتیں اللہ کے حکم کے نہ کرنے کی دلیلیں تھیں، اور پھر نبی کو ایذا بھی دیتے۔ آخر مان گئے۔ اللہ نے کہا اگر یہ اسی طریقے سے پوچھتے رہتے تو میں ان کو اور مشقت کے اندر ڈالتا رہتا۔ چلو مان گئے، لیکن مانے بھی تب جب انہوں نے کہا انشاءاللہ کہ ہم ایسا کریں گے۔ بس جب انشاءاللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو آسان کر دیا۔ تو یہ بھی نبی کو ایذا دینے کا معاملہ تھا۔ اسی طریقہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے فرعون کے ساتھ مقابلے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون پر برتری دی موسیٰ علیہ السلام کو، اور کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے فرعون کے ساتھ مل کر ہمدردی کرتے ہیں، اس کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اللہ نے فرعون کو غرق کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ یہ بھی ایذا تھی۔ جب قوم پار ہو گئی، پار ہونے کے بعد کہتے ہیں موسیٰ ہمیں بھی ایسا رب بنا دے۔ کچھ لوگ پتھر کو پوج رہے تھے، کسی لوگوں نے کوئی بنایا ہوا تھا اس کو پوجنے، موسیٰ ہمیں بھی ایسا خدا بنا کے دے۔ اس سے بھی نبی کو تکلیف پہنچانا مقصد ہوتا ہے۔ اسی طریقہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے۔ سامری نے پیچھے سے زیورات سے لیے، اسے ایک بچڑا سا بنا دیا، بچڑے کی پوجا پر لگ گئے۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی اطلاع کر دی، موسیٰ تو ہارون کو چھوڑ آیا تھا، ان کا خیال کرنا، تیری قوم اللہ کی بغاوت کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کے سننے کے بعد ایذا ہوئی، تکلیف ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی تکلیف کی حالت کے اندر آئے اور اپنے بھائی ہارون کے بالوں کو پکڑا اور پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹ رہے ہیں۔ حضرت ہارون نے کہا بھائی مہربانی کر، یہ تو مجھے قتل کرنے پہ درپے ہو گئے تھے، میں نے تو اپنی جان میں نے سمجھایا، یہ گمراہ ہوئے ہیں خود۔ اس سے بھی نبی کو ایذا ہوئی، تبھی تو حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹ رہے ہیں۔ یجرہ، قرآن پاک یجرہ، اپنی طرف کھینچا ان کو۔ انہوں نے کہا بھائی یبنا امہ ایک مقام پر اور یبنا امہ، اے میری ماں جائے، عجیب لفظ ہے، یعنی ماں کا نام استعمال کر کے، کیونکہ ماں کے نام کے اندر ہی اللہ نے برکت اس قسم کی رکھی ہے، عظمت اس قسم کی رکھی ہے۔ یبنا امہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری ماں جائے، میرے بال میری داڑھی کو نہ پکڑ، یہ دشمن تو خوش ہوں گے اس بات سے، ان کو خوش نہ کر۔ اس سے بھی ایذا ہوئی۔ بہرحال کئی سارے واقعات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دینے کے، اور یہ ضابطہ یہ پچھلے آیات کے اندر یہ بھی بتا دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یؤذون اللہ ورسولہ، جو بھی ایذا دے گا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، ایذا دینے سے یہاں بھی منع کیا گیا ہے۔ تو بہرحال لا تؤذون اللہ ورسولہ، نہ ایذا دو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، جو بھی ایذا دے گا اللہ کو اللہ کے رسول کو، اللہ اس پر لعنت کرے گا۔ تو یہاں بھی ایذا کا ذکر ہے۔ اسی طریقہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر کہا یا قوم لا تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ، میری قوم مجھے کیوں ایذا دیتی ہو جب تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو بہرحال ایذا نبی کو دیں یا ایذا کسی مسلمان کو دیں بلا وجہ، جیسے انبیاء علیہ السلام کی ایذا سے منع کیا گیا ہے، اسی طریقہ سے ایمان والے کلمہ گو مسلمان، ان کو بھی ایذا دینا، جیسے نبی کو بلا وجہ، یقیناً بلا وجہ ایذا ہے، بلا وجہ تکلیف ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض مرتبہ کچھ لوگ کسی کی وجاہت کی وجہ سے، کسی کی عزت کی وجہ سے، کسی کے وقار کی وجہ سے خواہ مخواہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ اس کی عزت کو خراب کیا جائے، اس کے وقار کو خراب کیا جائے، اس مقام کو خراب کیا جائے، طرح قسم کی باتیں، چغل خوری، طرح قسم کی باتیں کریں گے، الزام لگائیں گے، جگہ جگہ بیٹھ کر تبصرے کر۔ اسی طریقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ اللہ نے یہاں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، احادیث کے اندر بھی ایک واقعہ آتا ہے، اور یہاں بھی اللہ نے قرآن پاک کے اندر بھی ذکر کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
پر الزام لگا۔ احادیث کے اندر موجود ہے کہ فرعون نے ایک عورت کو تیار کیا، یہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کے اندر بھی ہے۔ فرعون نے ایک عورت کو تیار کیا ان کی عزت خراب کرنے کے لیے، ان کی آبرو خراب کرنے کے لیے، ان کے وقار کو خراب کرنے کے لیے ایک عورت کو تیار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام نے میری عزت کو ہاتھ ڈالا ہے۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے فرعون نے جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا اور قوم کے سامنے بات آئی، اور بات جو ہے وہ اس پر آئی کہ اس عورت کو بلایا جائے۔ فرعون بادشاہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا، شکایت آئی ہے تیرے خلاف، آؤ اس کی صفائی دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ الزام آیا، یقیناً ایذا ہے، بہت بڑی ایذا ہے۔ ہمارے آقا امام الانبیاء پر اور الزامات تو آئے، لیکن اس قسم کا الزام نبی پر براہ راست اللہ نے محفوظ رکھا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام آیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ عدالت کے اندر کھڑے ہیں، بادشاہ کی عدالت ہے، بادشاہ کا سلطنت ہے، وہاں کھڑے ہوئے ہیں، اب الزام آ گیا، عورت بھی سامنے آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو غیرت دلائی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ میرے دشمن ہیں، میرے دشمن میری عزت کو شہرت کو خراب کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، یہ نبی کو ایذا دینے کا معاملہ ہے، خدا کا خوف کر۔ یقیناً بات تو غلط تھی، الزام ہی تھا، خدا کا خوف کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے خدا کا خوف یاد کروایا تو اللہ نے اس کے عورت کے اندر دل کے اندر بات ڈال دی کہ نبی کی عزت کا معاملہ ہے، وقار کا معاملہ ہے، تو الزام لگا رہی ہے، اس سے باز آ جا۔ عورت بول پڑی، انہوں نے کہا مجھے فرعون نے تیار کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، میں غلط بیانی کر رہا ہوں، اس نے مجھے تیار کیا ہے، اس کے تیار کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر میں الزام لگا رہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الزام لگا، یہ ایذا ہے، تکلیف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس حد تک پہنچ جانے کے بعد، یہ واقعہ جو غرق کا ہے ان کی بد دعا کے بعد آئے، یا اللہ یہ دیکھ تو نے مجھے نبی بنایا، رسول بنایا، پیغمبر بنایا، میں ان کو جنت کے راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، یہ بجائے اس کے راستے کی طرف جانے کے میری مخالفت پر لگے ہوئے ہیں، یا اللہ بس ہو گئی میری۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، یا اللہ بس تھک گیا ہوں، انہیں کہہ کر تھک گیا ہوں، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، ان سے مجھے جدا کر دے۔ کہتے ہیں اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اگلا واقعہ فرعون کے غرق ہونے کا یہ اللہ نے ذکر کیا، چونکہ نبی کو ایذا پہنچا رہے تھے، ایذا پہنچانے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے یہ ذکر کیا، اللہ نے ان کی برات کا اظہار بھی کیا۔ وہی عورت جو الزام لگا رہی تھی، وہی عورت صداقت پر آ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی جرم نہیں ہے، مجھے انہوں نے تیار کیا، ان کے تیار کرنے پر یہ الزام اللہ نے بری کر دیا۔ یہاں بھی ایک واقعہ ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرتے ہوئے، نہاتے ہوئے تنہائی اختیار کرتے تھے، جبکہ اس وقت رواج تھا لوگ ننگے ہو کر نہاتے تھے، مرد عورت ننگے نہا رہے ہیں، کوئی اس چیز کو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ جس طریقہ سے ابتدائی دور کے اندر بھی، حضور کے ابتدائی دور کے اندر بھی لوگ مکہ مکرمہ کا بیت اللہ کا طواف کرتے تو ننگے ہو کر کرتے تھے، عورتیں بھی مرد بھی کیوں؟ کہتے یہ کپڑے ہمارے جو ہیں یہ حرام کے پیسے کے خریدے ہوئے ہیں، اور ہمارا لباس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ جب لباس صحیح نہیں ہے تو اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں غلط لباس کے ساتھ، آج عقیدہ غلط ہو تب بھی جا رہے ہیں، نظریہ غلط ہو تب بھی جا رہے ہیں، حرام کے پیسے ہو تب جا رہے ہیں، ٹھگی کے پیسے ہو تب جا رہے ہیں، سود کے پیسے ہو تب جا رہے ہیں۔ اس وقت کافر بھی اس چیز کا لحاظ کرتے تھے کہ ہمارے کپڑے پاک ہونے چاہیے، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اللہ کا گھر پاک ہے، لہذا ہمیں ننگے ہو کر طواف کرنا تو برداشت ہے، لیکن غلیظ کپڑے، گندے کپڑے، حرام کے پیسے پہنے ہوئے کپڑے، اس کے ساتھ ہم بیت اللہ کا طواف کریں، ہمارا ضمیر برداشت نہیں کرتا۔ وہاں بھی ابتدائی دور کے اندر ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بھی نہاتے تھے، ننگے ہو کر نہاتے تھے، ننگے ہو کر پھرتے تھے، اس قسم کا عیب نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ ان کے سامنے ننگے نہیں ہوتے تھے۔
اب حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایذا، موسیٰ کو کچھ نہ کچھ ہے، موسیٰ کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے، جس عیب کی وجہ سے ہمارے سامنے یہ نہاتا نہیں ہے، جس عیب کی وجہ سے یہ ہمارے سامنے جیسے ہم پھر رہے ہوتے ہیں یہ پھرتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس الزام کو اللہ نے دور کرنے کے لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس الزام کو بری کرنے کے لیے واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اوٹ کے اندر نہا رہے تھے، پہاڑوں کے اندر جیسے چلے جاتے ہیں، پہاڑ کی اوٹ ہے، پتھر کی اوٹ ہے، یا جیسے آج کل ہمارے ہاں یہ بیت الخلاء ہوتے ہیں، اس میں بیت الخلاء کا سلسلہ ہی نہیں ہوتا تھا، نہ اتنی کوئی توجہ ہوتی تھی، یا جیسے عورتیں یہ کھالوں پہ کپڑے دھونے کے لیے چلی جاتی ہیں، ادھر ادھر فصلیں ہوتی ہیں، فصلوں کے درمیان کھالا ہے، وہاں بیٹھ کر آزادی کے ساتھ وہ نہا بھی ادھر ہی لیتی ہیں، کپڑے بھی دھو لیتی ہیں، یہ نہر پہ چلا گیا یا کسی اوٹ کے اندر چلا گیا، مقصد اوٹ کا ہے، کسی پردے والی جگہ کے اندر چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہانے کی ضرورت پیش آئی، وہ بھی پہاڑی پہ چلے گئے، اور پہاڑ ادھر پتھر موجود تھے، اوٹ موجود تھی، پردہ موجود تھا، کپڑے اتار کر انہیں رکھ دیے، نہانے لگ گئے۔ جب نہانے لگ گئے اور انہوں نے وہ اپنے کپڑے جو ہیں وہ پتھر پر رکھ دیے، جب رکھ دیے، اب اللہ کا حکم تھا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو الزام ہے اس الزام سے ان کو بری کرنا ہے، کہ حضرت موسیٰ کے اندر یہ عیب نہیں ہے۔ انہوں نے پتھر پر جو کپڑے رکھے اور پتھر بھاگ پڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہیں، وہ ان کے پاس لاٹھی جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے، آسے والا، وہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جو پتھر میرے کپڑے لے کر چلا گیا، پیچھے بھاگ رہے ہیں، یا ہیجر صوبی، اور پتھر میرے کپڑے دے دے، پتھر آگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے، وہ پتھر بھاگتا جہاں قوم بیٹھی ہوئی تھی، پتھر وہاں جا کر رک گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ننگے ہیں۔ ان کا الزام یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یا تو خصیتین جو ہیں بڑے ہوئے ہیں، جس کو ہرنی کہتے ہیں، یا تو وہ بڑی ہوئی ہے جس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر نہیں ہوتا، یا موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی اور عیب مخصوص جگہ پر ہے جس کی وجہ سے ہمارے سامنے ننگا نہیں رہتا، پردے کے اندر نہاتا ہے، لہذا یہ کہہ کر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دیتے تھے۔ یہاں خلاصہ یہ ہے کہ نبی کو ایذا دینے سے اللہ نے منع فرمائے، جیسے قرآن پاک۔ اچھا، جب انہوں نے دیکھ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے بعد کہتے ہیں موسیٰ کے اندر تو کوئی عیب نہیں ہے، تو اللہ نے اس عیب سے بری کرنے کے لیے یہ ایک واقعہ کیا، جیسے قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو ایذا دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ میں نے ایک دو واقعے ذکر کیے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ من و سلوہ والا، اس کا انکار کرنا، یہ بھی ایذا دینے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے اللہ نے پتھر پر انہیں لاٹھی ماری ہے، اللہ نے 12 قبیلے تھے، 12 چشمے جاری کر دیے، لیکن اس کے باوجود وہ فساد کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے واقعات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، سب کے سب اسی ضمن کے اندر ہیں کہ نبی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہاں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، چونکہ پیچھے ذکر ہے ہمارے آقا امام الانبیاء کا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جنہوں نے ایذا دی رسول کو، اللہ کو ایذا دی، یا ان لوگوں کو، اللہ اکبر، یا ان لوگوں کو، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، صرف نبی کا ذکر نہیں بلکہ مومنوں کو بھی ایذا دینے سے منع کیا گیا۔ جس طریقے سے آج کسی سے عداوت نکالنے کے لیے کبھی کوئی الزام دیتے ہیں تاکہ اس کی عزت خراب ہو، عزت برباد ہو، لوگوں کے ہاں نیچے اس کا دکھایا جائے، نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح قسم کے الزام لگاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی الزام لگا، اسی طریقے سے ہمارے آقا امام الانبیاء پر یہ الزام تو نہ لگا، یہ ضرور لگا ہے کاہن ہے، جادوگر ہے، فلاں ہے، اس قسم کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایذا دینے سے منع فرمایا، نبی کو بھی اور ایمان والوں کو بھی، کلمہ گو مسلمانوں کو بھی۔ آج تو ہم لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے، وہ اس کے خلاف الزام لگا رہے ہیں،
اللہ اعلان نہیں کہے گا تو کانا پھوسی کسی اور کو کہے گا، اس کو کہے گا، اس کو کہے گا، شہرت ہو تاکہ شہرت کی وجہ سے میں بھی سامنے نہ ہوں لیکن بات بھی سامنے آ جائے، اس حد تک ہم چلے گئے، جبکہ اللہ اس بات سے منع فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو آدمی کسی پر اس قسم کے الزام لگاتا ہے، کل قیامت کے دن الزام لگانے والا اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اس کو ثبوت دینا پڑے گا، ثبوت تو ہے نہیں کچھ، اس لیے ایذا دینے سے جیسے یا ایمان والو لا تکونوا، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کالذین آذوا موسیٰ، جنہوں نے ایذا دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، تکلیف دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے معجزات کا انکار کیا، تب ان کی کتاب کا انکار کیا، تب ان کی نبوت کا انکار کیا، تب یہ ساری تکلیفیں۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ فبرأہ اللہ، اللہ نے اس الزام سے موسیٰ کو بری کر دیا۔ یہ وہی پتھر والا واقعہ ہے۔ فبرأہ اللہ، اللہ نے ان کو بری کر دیا، کس سے؟ مما قالوا، جو کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے، اس کے اندر کوئی نقص ہے، جس نقص کی وجہ سے ہمارے سامنے یہ ننگا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں عیب سے بھی بری ہے، وکان عند اللہ وجیہا، اور اللہ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام بڑی آبرو والے تھے۔ نبی آبرو والا ہی ہوتا ہے، نبی عزت والا ہی ہوتا ہے، نبی شان والا ہوتا ہے، اور نبی اپنے دور کے اندر سب سے افضل ہوتا ہے، ہر نبی اپنے دور کے اندر سب سے افضل ہوتا ہے، اور نبی کو ملنے والی چیز وہ بھی افضل ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگوں نے الزام لگایا تھا، موسیٰ اللہ کے نزدیک بڑی آبرو والا تھا، بڑی عزت والا تھا، بڑی عظمت والا تھا، بڑی شان والا تھا۔ یہ کہنے کے بعد فرمایا یا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ الزام لگانا، کسی پر بہتان لگانا، کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے بلا وجہ قسم کی باتیں کرنا، یا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، کہو بات جو سچی ہو، کہو بات وہ جو سیدھی ہو۔ آخر انسان ہے، فرشتہ تو ہے نہیں، نبی تو ہے نہیں، انسان ہے، اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہو جائے کسی سے تو اللہ بھی تو عیب رکھتا ہے، اللہ بھی تو ہمارے عیبوں پر پردہ رکھتا ہے۔ اگر کسی سے خدا نہ خواستہ کسی شیطان نے کسی کو کسی برائی کے اندر مبتلا کر کے کوئی غلطی کر، ممکن ہے اس نے توبہ کر لی ہو، اور تم اس پر لگے رہو الزام لگانے کے لیے، اس کی عزت برباد کرنے کے لیے، اپنی من چاہی اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے الزام لگاتے رہو۔ اللہ فرماتا یا ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، کہو سیدھی بات جو سچی بات ہے وہ کہو، ٹھیک بات کہو، غلط بیانی کرنے کی، الزام لگانے کی، بہتان لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ روایات کے اندر، احادیث کے اندر بہت ساری اس کی سزائیں ذکر کی گئی ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم، بات بھی سیدھی کہو، یصلح لکم اعمالکم، اور اپنے اعمال کو درست رکھو۔ اس کے اندر قول بھی آ گیا، فعل بھی آ گیا، کہنے والی باتیں بھی آ گئی، عمل والی باتیں بھی آ گئی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے یہی زبان ہے، یا تو بندے کو جنت کے اندر لے جائے گی، یہی زبان بندے کو جہنم کے اندر لے جائے گی۔ جب یہ بندہ اس زبان سے کفر کہے گا تب جہنم کے اندر ہے، اس زبان سے اگر الزام تراشی کرے گا تب جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اس زبان کی وجہ سے لوگوں کے اندر فساد کروائے، یہاں بیٹھے تو اس کے خلاف بات کرے، وہاں بیٹھے اس کے خلاف بات کرے، یوں تیرے بارے میں یوں کہہ رہا تھا، وہ تیرے بارے میں یوں کہہ رہا تھا، یوں ہو رہا ہے، یہ بھی تو فساد ہی ہے۔ دو بندوں کو آپس کے اندر جا کے لڑا دینا، کانا پھوسی کرنا، اس کے کان کے اندر کوئی بات کہنا، اس کے کان کے اندر کوئی بات کہنا، اسے کوئی ترغیب دینا، اس کو کوئی ترغیب دینا تاکہ فساد ہو، پھر بیٹھ کر ہنسے مسکرائے۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو اس قسم کے فسادات کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہو بات وہ جو سچی بات ہو، صحیح بات ہو، غلط بیانی کرنے کی، الزام کی اجازت نہیں۔ یصلح لکم اعمالکم، اور ساتھ یہ کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بھی درست رکھو۔ فرائض بھی آ گئے، واجبات بھی آ گئے، سنن بھی آ گئے، مستحبات بھی آ گئے، معاملات بھی آ گئے، معاشرات بھی آ گئے۔
معاملات کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا ہے، معاشرت کے اندر اس قسم کا ہوتا ہے، معیشت کے اندر یہ سارے معاملات اس کے اندر یصلح لکم اعمالکم، اصلاح کرو اپنے اعمال کی، درست کرو اپنے اعمال کو. جب ایسا کرو گے ویغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن ہماری اصلاح ہی نہ ہو، ہم اس رستے پہ جاننا نہ چاہتے ہوں جو گناہوں کے بخشنے والا رستہ ہے. آج ہمارے بہت سارے احباب ہیں، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس کے مطابق اعمال ہی نہیں کر رہے، نہ فرائض ہیں، نہ واجبات ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں اپنے اعمال کو درست کرو. اعمال وہی ہیں جو اللہ بتا رہا ہے اور اللہ کا رسول بتا رہا ہے. اللہ کے رسول نے کر کے دکھا دیے، اور جن کے سامنے کیا انہوں نے اللہ کے نبی کا ایک ایک عمل نوٹ کر کے ہم تک پہنچا دیے، اللہ کے نبی کا ایک ایک عمل نقل کر کے ہم تک پہنچا دیے. آج ہمارے پاس دین محفوظ ہے. یہ صدقہ ہے ان صحابہ کرام کی محنت کا، یہ احسان ہے ان صحابہ کرام کا جنہوں نے اللہ کے نبی کے کھانا کھایا تب بتایا نبی یوں کھانا کھاتے تھے، نبی بول و براز پیشاب پخانے کے لیے گئے تب بتا دیا، نبی نے اگر ڈیلے استعمال کیے حضور نے بتا دیا اتنے ڈیلے استعمال کرو، یہ طریقہ ہے استعمال کرنے کا یہ بھی بتا دیا. بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے کا، بیت الخلاء سے نکلنے کا، کھانا شروع کرنے کا، کھانا اختتام، یہ ساری باتیں ایک ایک بات ہے جو صحابہ کرام نے حضور کی نقل کر کے ہم تک پہنچا دیے. جب اس پر عمل کریں گے اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال اللہ کے ہاں وہ قبول ہیں جو سنت کے مطابق ہیں، تمہارے اعمال وہ قبول ہیں جو اللہ